بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سورہ ابس کی کچھ آیات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ان آیات میں کہا گیا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اس دن ہر شخص اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا جس کی وجہ سے وہ کسی پر توجہ نہیں کرے گا۔ تو سائل نے سوال کیا کہ مذکورہ افراد کون ہیں؟ امیر المومنین نے جواب دیا، قیامت کے دن قابیل اپنے بھائی حابیل سے بھاگے گا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے بھاگیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے مربی باپ آزر سے بھاگیں گے، نہ کہ حقیقی والد سے۔ لوط علیہ السلام اپنی زوجہ سے بھاگیں گے، اور نوح علیہ السلام اپنے نااہل بیٹے کنعان سے بھاگیں گے۔ سائل نے پوچھا، وہ کون تھے جن کی سب سے پہلے اچانک وفات ہوئی تھی؟ امیر المومنین نے فرمایا، وہ داؤد علیہ السلام تھے۔ بدھ کے دن اچانک اپنے منبر پر وفات پا گئے تھے۔ سائل نے پوچھا، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو 4 چیزوں سے سیر نہیں ہوتی؟ امیر المومنین نے فرمایا، زمین بارش سے، عورت مرد سے، آنکھ دیکھنے سے، عالم علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ سائل، سب سے پہلے درہم و دینار کا سکہ کس نے رائج کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے بعد نمرود بن کنعان نے۔ سائل، رعبی یہ ایک کبوتر ہے، رعبی اپنی گنگناہٹ میں کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا، یہ ڈھول تاشے اور بینڈ باجے والوں کو بد دعا دیتے ہیں۔ سائل، براق کی کنیت کیا ہے؟ جواب ملا، ابو ہلال یا ابو حزال۔ سائل، بادشاہ طبع کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، یہ بادشاہ دراصل پہلے پہل ایک اور بادشاہ کا کاتب تھا، اور جب وہ بادشاہ کو کوئی خط لکھتا تو اس کے سرنامے پر یہ عبارت لکھا کرتا تھا، اس اللہ کے نام کے سہارے جس نے صبح اور ہوا کو پیدا کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم یہ الفاظ لکھنے کی بجائے یہ لکھا کرو کہ کڑک کے فرشتے کے نام سے۔ اس نے کہا، نہیں، میں خط کا آغاز اپنے پروردگار کے نام سے ہی کروں گا، پھر آپ کا مقصد تحریر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور خدا نے اسے اس ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر لوگوں نے اس کے الفاظ کی تقلید کی، اسی لیے وہ طبع کے نام سے مشہور ہوا۔ سائل نے پوچھا، اہل جنت کس زبان میں اور اہل دوزخ کس زبان میں گفتگو کریں گے؟ امیر المومنین نے جواب دیا، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی اور اہل دوزخ کی زبان مجوسیوں والی ہوگی۔ آخر میں سائل نے پوچھا کہ نیند کی کتنی قسمیں ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نیند 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، انبیاء سیدھے سوتے ہیں اور وہ سوتے میں بھی وحی الہی کے منتظر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مومن قبلہ ہو کر دائیں کروٹ کے بل سوتا ہے، روبہ قبلہ ہو کر دائیں کروٹ کے بل سوتا ہے۔ نمبر 3، بادشاہ اور ان کی اولاد بائیں کروٹ کے بل سوتے ہیں تاکہ ان کی غذا ہضم ہو سکے۔ نمبر 4، ابلیس اور اس کے بھائی بند اور دیوانے اور آفت رسیدہ افراد منہ کے بل الٹے سویا کرتے ہیں۔